نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی آخر الزمان، رحمت عالمیان، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہاں سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنی قبر انور میں ہمارا درود پاک سنتے ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جو نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، مل کر آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لیے پھر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں اللہ آپ کا مقدر بنائے انشاءاللہ الکریم۔ پچھلے پروگرام کی طرح آج پھر بہت ساری گفتگو آپ سے کرنے والے ہیں، بہت کچھ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، بہت ساری معلومات، اور آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کا دل جھوم اٹھے گا خوشی سے۔ انشاءاللہ بتائیں گے کیا ٹاپک ہے۔ میرے ساتھ آج ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے، بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کے لیے بطور گیسٹ ہمارے مہمان تشریف فرما ہے مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب۔ عطا صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جزاک اللہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے مہمان مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں ایک نئے نعت خوان کا ماشاءاللہ اضافہ ہوا ہے، تشریف رکھتے ہیں ہمارے شمس تبریز بھائی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، میرے آقا اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، میرے آقا دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ مدینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، اب بلا لیجئے
نا مدینہ میرے آقا اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت میرے دل کی نکالو حسرت میرے دل کی نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو میرے آقا غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ میرے آقا اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ میں جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں باندھ کر رو بے حد میرے آقا ہچکیاں باندھ کر رو بے حد کاش آ جائے ایسا قرینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ میرے آقا اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کرو سنتوں کا خوب چرچا کرو سنتوں کا یا خدا درس دو سنتوں کا میرے مولا یا خدا درس دو سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ جب بلا لیجئے نا مدینہ میرے آقا اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے یاد آقا کی تڑپا رہی ہے یاد آقا کی تڑپا رہی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے میرے آقا اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے یاد آیا ہے اس کو مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ میرے آقا اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے ان کے جلووں میں یوں موت آئے جھوم کر جب گرے میرا لاشا میرے آقا جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ میرے آقا اب بلا لیجئے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ میرے آقا دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ
المدد تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی کی ہم سب کو با ادب بازوق حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک بار 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 اس در دولت کی ہم سب کو با ادب حاضر عطا فرمائے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح اور الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کلام بھی سنا، بہت ساری گفتگو کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ بہت اہم ٹاپک کے اوپر آج گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر کسی نہ کسی خاص ٹاپک کو لیتے ہیں، اس پر ڈسکس کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملنے والے قیمتی پھول آپ تک پہنچائیں اور اس کی خوشبوؤں سے آپ کا گھر مہکے، ہمارے معاشرہ مہکے اور اس سے عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ انشاءاللہ الرحمن آج ایک عظیم شخصیت کی سیرت پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ سمجھیے کہ اس شخصیت کی گفتگو سے، اس شخصیت کے کردار سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اپنے پروگرام کو معطر و معمر کریں گے۔ کون ہے وہ شخصیت کہ جن کا تذکرہ کرنا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک کس شخصیت کے حوالے سے ہے؟ الحمدللہ ایک عظیم شخصیت، وہ عظیم شخصیت کہ جو ہندوستان بلکہ میں کہوں پوری دنیا میں جن کا شہرہ ہے، اتنے عظیم شخصیت ہیں اور ان کا سلسلہ پورے ہندوستان کے اندر الحمدللہ پھیلا ہوا ہے۔ میری مراد سلسلہ اشرفیہ کے چشم و چراغ اور سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضور سلطان التارکین مخدوم العالم غوث العالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا آپ کو انعامات سے نوازا، اور آپ کی جو زندگی یقیناً ہم جیسے کئی لوگوں کے لیے ان کی زندگی مشعل راہ ہے، کس طرح وہ اس راہ پر آئے۔ اور آپ کا ایک مشہور لقب طارق السلطنت بھی ہے۔ جی ہاں، یعنی آپ کسی وقت میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، سلطنت رکھا کرتے تھے، کس طرح سلطنت کو چھوڑا اور کیا وجوہات ہوئیں آپ کی اس طرف آنے کی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانے کی۔ بہت پیاری پیاری گفتگو انشاءاللہ آج کے دن کریں گے، آج کے ٹاپک میں کریں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ اول تاخیر آپ پروگرام میں بنے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بڑھوں گا میں ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب کی طرف۔ قاری صاحب میں چاہوں گا کہ شروع میں جو ہے مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ ابتدائی باتیں آپ کی ولادت کے تعلق سے ہے اور آپ کے شجرہ نسب وغیرہ کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں، تاکہ شروعات سے ہم لیں گے جب آپ کی ولادت ہوئی اور کیا ایک آپ کا خاندانی نسب نامہ ہے، کیونکہ جب کسی انسان کے نسب کو دیکھتے ہیں اور اس کی خاندانی وجاہت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کس کی اولاد سے ہیں، کون سے خاندان سے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم علی بھائی، آج تو ایک نئی صبح میں بہت ہی پیارا اور زبردست ٹاپک لیا ہے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور واقعی میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت یوں سمجھ لیں سارے عالم کے اندر ہے، اور خانواد اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے، ان سے وابستہ حضرات یہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ عز و جل پائے جاتے، اور فیضان مخدوم اشرف یوں سمجھو پوری دنیا پر جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پوچھا، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی تو شانی کیا نرالی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت میں یہ شامل ہے۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے اپنی جماعت میں شامل کر لیا ہو تو ان کی تو شان ہی کیا نرالی ہوگی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ بڑے مقبول بارگاہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مقبول بارگاہ بزرگ ہے، اللہ کے بارگاہ میں مقبول بندے ہیں۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت یعنی آپ کی برتھ یہ 800 ہجری کے اوائل ہجری سن 712 سمنان خراسان کے اندر ہوئی، اور آپ کے والد بزرگار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا نام ہے سلطان سید ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ خود یعنی کہ سمنان خراسان کے سلطان اور حاکم اور بادشاہ تھے۔ اچھا علی بھائی، آپ کی جو ولادت ہوئی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سمجھو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت کا واقعہ ملتا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ کے جو والدین تھے ان کو صاحبزادیاں تھیں 2 یا 3 لڑکے نہیں تھے، اور تقریباً 8 یا 12 سال تک آپ کو اولادیں نرینہ نہ ہوئی، ٹھیک ہے، صرف لڑکیاں ہی تھیں۔ تو آپ اسی حوالے سے آپ کے والدین یہ فکر مند رہا کرتے تھے،
تو ہوا یوں کہ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم نامی مجذوب بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آپ کے محل کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو جیسے محل میں داخل ہوتے ہیں، چونکہ آپ سلطان تھے، بادشاہ تھے، حاکم تھے، محل میں سمجھو داخل ہونا کوئی آسان تو بات ہوتی نہیں، چوکی ہوتی، پہرا ہوتا ہے. تو آپ کے والدین یہ متعجب ہوئے، یعنی کہ حیران پریشان ہوئے کہ یہ بزرگ یعنی کہ اتنی چوکی پہرا ہونے کے باوجود محل میں یہ داخل کیسے ہو گئے. خیر جو آپ کے والدین تھے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، تو آپ کے والدین نے اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استقبال کیا، ان کی خدمت بجا لائے. پھر حضرت سیدنا ابراہیم شاہ جو مجذوب بزرگ تھے، انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے یہاں پر ایک ایسا مبارک فرزند اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس کے نقش قدم سے، جس کے فیضان سے عالم فیضیاب ہوگا. اور بالآخر یہ بشارت یہ پوری ہوئی، یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. کچھ مہینوں کے بعد حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت سیدنا سلطان ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محل کے اندر ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ کے خاندان کے اگر علی بھائی بات کریں تو واقعی میں بڑا پیارا خاندان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد اگر نیک ہوتی ہے اور بڑے پائے کی بزرگ ہوتی ہے تو واقعی میں پیچھے ایک ماں باپ کا بھی یعنی کہ بڑا ایک رول ہوتا ہے ان کی بزرگی کے اندر، تقویٰ کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، علمی اور روحانی معاملات کے اندر. بالکل ایسا ہی تھا. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد بزرگوار ہیں، یہ سمجھو علم دوست انسان تھے، علمی اور روحانی شخصیت تھی. اور آپ کا جو خاندان ملتا ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے. اور آپ کی جو والدہ ہے تو آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت خدیجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ کا نام تھا. اور آپ کی جو والدہ تھی حضرت سیدنا خدیجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ناظرین کو سن کر بھی بڑا تعجب ہوگا اور حیرانی ہوگی. ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ یہ جاننے کو مل رہا ہو کہ آپ کی جو والدہ تھی وہ حضرت خواجہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لڑکی تھی، صاحبزادی تھی. اور حضرت خواجہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ترکوں کے بڑے با اثر بزرگ، صوفی بزرگ اور متقی پرہیزگار بزرگ ہیں. تو ان کی آپ صاحبزادی تھی، ان کی آپ لڑکی تھی. اچھا، جیسا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علمی اور روحانی خاندان تھا. کیسا علمی روحانی خاندان تھا کہ آپ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صوم و صلات کی پابند، تقویٰ پرہیزگار کے حوالے سے آپ کے معمولات تھے. اور ساتھ ساتھ آپ کثرت سے نوافل ادا کرتی تھی. اور خاص طور پر قرآن پاک سے تو ایک خاص شغف تھا. اور کیوں شغف نہ، کیونکہ آپ بیٹی کس کی تھی؟ خواجہ احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی تھی. اور رہی بات آپ کے والد صاحب کی، تو آپ کے والد صاحب خود ایک عالم فاضل اور علم دوست انسان تھے. علی بھائی یہ ہمارے ناظرین کو سن کر تعجب ہوگا، وہ یہ کہ آپ امور سلطنت کے ساتھ ساتھ، یعنی سلطنت کے کاموں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ، سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ حاکم ہیں، سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، سلطنت سمنان کے آپ حاکم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل آپ درس و تدریس کا بھی سلسلہ کیا کرتے تھے. وہاں کے جو بڑے بڑے جو دارالعلوم تھے، مدارس اہل سنت تھے، تو وہاں کے طلباء کو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ان کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ کیا کرتے تھے. اور واقعی میں علی بھائی یہ تو بہت کم ملے گا دنیا کی تاریخ کے اندر، آج تاریخ عالم میں، کہ ایسے بادشاہ جو اپنی امور سلطنت کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ، سلطنت کے کام کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ، حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ، سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ ساتھ ساتھ میں درس و تدریس بھی کیا کرتے ہو. ایسا بہت کم یعنی آپ کو دنیا کی تاریخ کے اندر ملے گا. تو یہ علمی اور روحانی یہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھرانہ تھا آپ کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت زبردست آپ نے جو آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا اور ایک شجرہ نسب سبحان اللہ آپ نے بیان کیا. یقیناً یہ ہستیاں ایسی ہیں اور یہ سادات کا گھرانہ نا، سیدوں کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. ناظرین آپ نے سنا کہ کتنی عظیم شخصیت ہے. یہ تو خیر ابھی ہم نے ابتدائی باتیں کی ہیں. اگر آپ آگے مزید دیکھیں، اچھا عطا صاحب کی طرف بڑھوں گا. عطا صاحب دیکھا ہی جاتا ہے کہ عام طور پر جو نا ہمارے یہاں پر بزرگوں کی کرامتیں مشہور ہیں، ہے نا. فلاں جو بزرگ ہیں اللہ کے اولیاء، ان کی کرامتیں زیادہ مشہور ہوتی ہیں. جیسے مخدوم پاک کا اگر دیکھیں ہم، تو مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک با کرامت صوفی بزرگ تو تھے ہی، لیکن ساتھ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اور کارنامے ہیں، بالخصوص میں اگر بات کروں علمی کارناموں کی، علمی خدمات کی، تو سبحان اللہ اس کو بھی ایک پورا ایک باب ہے، پورا چیپٹر ہے. تو ناظرین کو یہ تو پتہ ہوا کہ مخدوم پاک کی یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، لیکن ایک تعداد وہ ہے جو مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات سے ناواقف ہے. انشاءاللہ آج کے ہم ٹاپک میں کوشش کریں گے کہ کچھ آپ کی علمی خدمات، کچھ درس و تدریس کے حوالے سے، کچھ تعلیم و تعلم کے حوالے سے کیا آپ کے معمولات تھے،
انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، پھر کرامت کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کر آئیں گے. لیکن چونکہ ایک علمی اعتبار سے بھی، چونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جو ولی اللہ ہوگا وہ عالم بھی ہوگا. اور مخدوم پاک سبحان اللہ اپنے وقت کے جدید عالم، اور کیا آپ کی علمی خدمات ہوا کرتی تھی. میں چاہوں گا کہ کچھ آپ بھی بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. علی بھائی ماشاءاللہ آپ کا سوال بے معنی بہت زبردست ہے جی کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، جو عوام اہل سنت ہے، جی وہ بزرگوں کو جانتی تو ہے لیکن ان کی کرامات کے حوالے سے ان کو پہچانتی ہے صحیح. کہ انہوں نے آنکھیں بند کی تو مدینہ شریف پہنچا دیا. اس طرح کے جو سلسلے ہوتے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو مشہور ہوتی ہیں، جی لیکن یہ بہت کم معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں. صحیح. آپ اگر بات کرتے ہیں حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ کا ایک جو لقب ہے وہ اوحد الدین ہے. ناظرین آپ غور کیجئے گا کہ ان کا لقب جو اوحد الدین ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے مطلب ہی میں آپ کو سمجھ آ جائے گا، اس کے معنی و مفہوم سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کس قدر دین کے خادم ہیں اور علوم دینیہ کی آپ نے کس طرح خدمت انجام دی ہے. سبحان اللہ. علی بھائی ظاہر سی بات ہے، خدمت دین انجام دینے کے لیے، علمی خدمات انجام دینے کے لیے پہلے بڑا عالم ہونا ضروری ہے. اب آپ کا کمال دیکھیں، ایک جو اسٹیپس ہوتے ہیں عالم بننے کے، صحیح. 15 سال کی عمر میں آپ بھی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو منیمم ایج میں 15 سال کی عمر میں بچہ آپ کے یہاں صحیح. ایڈمیشن لیتا ہے. لیکن حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تعلیم کا جو آغاز ہوا 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں ان کی رسم بسم اللہ ہوئی. کیا بات. اور اس کے بعد پھر کمال یہ دیکھیں کہ صرف 7 سال کی عمر میں، only 7 years، صحیح. صرف 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا. کیا بات ہے. سبحان ابھی اللہ. قرآن پاک کو حفظ کیا، یہ آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگا 7 سال کی ایج کے اندر. کیا بات ہے. اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو قرأت 7 کے ساتھ حفظ کیا. کیا بات ہے. یعنی 7 قرأتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف. سبحان اللہ. محدثین نے 7 احرف کی مختلف وضاحتیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 7 قرأتیں جو قرآن کریم کی بیان کی جاتی ہیں وہ اس حدیث پاک سے ثابت ہیں. تو آپ کی ذہانت و فطانت آپ اس بات سے دیکھ سکتے ہیں کہ محض 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم کو قرأت 7 کے ساتھ حفظ فرما لیا. سبحان اللہ. زبردست. یہ آپ کا کمال ہے. کیا بات. اور اس کے بعد پھر آپ کا سلسلہ تعلیم جاری رہا، آپ علوم دینیہ حاصل کرتے رہے، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیے. اور اس کے بعد اچھا یہ جو آپ کا انداز تھا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ سادات نور بخشیہ جس سلسلے سے آپ آتے ہیں، حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، اس سلسلے کو ایک خاص نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو سادات نور بخشیہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں سادات نور بخشیہ میں 5 پشتوں سے حفظ قرآن کی روایت چلی آتی تھی، اور ایک زمانے میں سید اشرف جہانگیر سمنانی کو 70 حفاظ کی ہم نشینی کا شرف حاصل تھا. 7 سال میں آپ نے اصطلاحات علوم عربیہ اور مقامات مفہوم عجبیہ میں ایسی دستگاہ کامل حاصل کر لی کہ پورے عراق میں آپ مشہور ہو گئے. یعنی 7 سال میں ہی آپ نے تمام تر علوم عقلیہ و نقلیہ کو حاصل کر کے زبردست مسند علم پر آپ فائز ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ نے علمی ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا، اور اس علمی ترویج و اشاعت میں آپ جب سلطنت پر فائز ہوئے، بادشاہ سمنا بنے، اس وقت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ دور جہاں عدل و انصاف کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی دور سمنا کو، اسی دور مخدوم سمنا کو علمی اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے. اور جو سمنان شہر تھا یہ ایسا شہر ہو گیا تھا کہ لوگوں کو اگر علوم دینیہ میں کمال حاصل کرنا ہوتا، علوم دنیاویہ میں کمال حاصل کرنا ہوتا، تو سمنا کی طرف
رجوع کیا کرتے ہیں. اور سمنا علوم عقلیہ و دینیہ، علوم نقلیہ، ان سب کا جامع اور مرکز بن چکا کیا ہے. بات ہے. یہ آپ کے دور حکومت کی بات ہے. اور آپ نے اسپیشلی علماء کو اسکالرشپس دیں، آپ نے وظائف مقرر کیے، آپ نے علماء کو بہترین سیلریز دیں، تبھی یہ ساری علوم کی روشنیاں پوری دنیا میں پھیلی. اسی وجہ سے ایک جو آپ کے تاریخ نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم محقق، عظیم مدقق، عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم مصنف، عظیم مرتب، عظیم مترجم، عظیم مفسر قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے قول کے مطابق حضرت مخدوم سمنہ عظیم مجدد بھی تھے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا علمی کمال ہے. اور آپ کے علمی لگاؤ کے اعتبار سے آپ غور کریں جی. تو ایک واقعہ ہمیں اس انداز کا ملتا ہے کہ آپ نے درس و تدریس کا بھی سلسلہ شروع فرمایا، صحیح. اور آپ نے تقریباً 30 سال تک مختلف بلاد، مختلف ممالک کا سفر کیا. الگ الگ ملکوں میں آپ گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت شروع کی. بلکہ ایک مقام قزوین ہے، وہاں آپ نے 5 سال رہ کر کے لگاتار اپنی درسگاہ کو جاری فرمایا. اور آپ کی درسگاہ میں قزوین کے بڑے بڑے علماء آ کر کے بیٹھتے، آپ سے درس حدیث حاصل کرتے، درس تفسیر حاصل کرتے. سبحان اللہ. یعنی یہ سمجھ لیں جہاں آپ جاتے کاروان علم و فن آپ کے ساتھ جایا کرتا. کیا بات ہے. یہ آپ کی شان تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا، ایک بزرگ ہیں جن کو نور العین کہا جاتا ہے، عبد الرزاق نور العین ان کو کہا جاتا ہے. یہ بھی بڑے علم دین کے رسیا اور علم دین کو چاہنے والے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے تمام علوم دینیہ جو حاصل کیے وہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیے. سبحان اللہ. اصل میں، اور میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، آپ کے جو استاذ ہیں ان اساتذہ میں ایک مخدوم العالم سیدنا علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی آتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ محفل لگی تھی اور حضرت مخدوم سمنہ بھی حاضر تھے. حضرت مخدوم العالم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دم کیف و سرور کی مستی میں آئے اور آپ نے فرمایا، بیٹا اشرف، آج مجھ سے قرآن کی جو تفسیر سننا چاہتے ہو وہ لے لو، جو فصوص الحکم کے معنی و مفاہیم سمجھنا چاہتے ہو وہ سمجھ لو. اس لیے کہ علاء الحق ایک ثمر آور درخت ہے، جتنا ہلاؤ گے اتنے ہی اس سے علم و فنون کے پھل مہکیں گے اور گریں گے. تو جس کا استاذ مخدوم العالم ہو تو پھر وہ مخدوم سمنہ کیسے نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان جو میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرنے جا رہا تھا. جی. آپ کو علم دین سے اس قدر شغف تھا اور اس قدر محبت تھی علی بھائی کہ حضرت عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. آپ نے تقریباً 30 سال مختلف ممالک کا سفر کیا. سفر میں تھے، ایک بندرگاہ پر پہنچے تو اس بندرگاہ پر بہت سارے علماء نے خواہش ظاہر کی اور وہ علماء آپ کے ساتھ سفر میں ہو لیے. صحیح. اس میں ایک بہت بڑے ریاضی کے جانکار، علم ریاضی میتھمیٹکس، جی. اس کو جاننے والے، علم عقلیدس اس کی مہارت رکھنے والے. ناظرین، علم عقلیدس ہم اور آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا نام ہے. یہ میتھمیٹکس کی ایک صنف ہے، قسم ہے، اور جو ارتھمیٹکس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کو پڑھایا جاتا ہے. اب تو یہ فن بہت حد تک سمجھ لیں کہ معدوم سا ہو چکا ہے. اس کے وہ ماہر تھے، علم محیط، علم عقلیدس وغیرہ کے. لیکن جب وہ سفر میں ہوئے تو حضرت مخدوم نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شوق ہوا کہ ان سے علم ریاضی کو سیکھا جائے. صحیح. ساتھ میں جس شپ میں یا جو بھی اس زمانے کا انداز تھا، ناؤ تھی یا جو بھی جیسا تھا، اس میں یعنی دریا کا سفر ساتھ میں شروع ہوا. تو ان استاذ کا نام بھی تاریخ نگاروں نے ذکر کیا ہے. ان کا نام ہے جمال الدین بدخشانی. تو ان سے راستے بھر گفتگو ہوتی رہی اور انہوں نے مقدمہ، جو کتاب یا فن شروع کرنے سے پہلے ضروری باتیں جس کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں، جی. اس کو سکھایا. جب مقدمہ سکھایا تو مقدمے میں پورا سفر، جو بحری سفر تھا، سمندر کا سفر تھا، وہ مکمل ہو گیا. اب اترنے کی بات آ گئی. اب جب اترنے کی بات آئی تو یہ مولانا جمال الدین تھے،
ان کو روم جانا تھا جی اور مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی کا قافلہ کہیں اور جا رہا تھا. صحیح. اب یہ بندرگاہ پہ اترے رضا بھائی اور وہ اپنے چلنے لگے اپنے روم کی طرف اور یہ اپنے راستے پر. اب حضرت مخدوم عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اشتیاق بڑا، مقدمہ سیکھ چکے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ٹیسٹ مل جائے تو پھر اس کا ایک تو چیز یہ کہ بندے نے چکھا نہ ہو، اور چکھنے کے بعد جو پھر ایک دل میں اور امنگ بڑھ جاتی ہے، اضطرابی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ کیفیت آپ کی ہو گئی. سبحان اللہ. تو حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نگاہ فیض سے جان لیا کہ مخدوم نور العین جو ہیں یہ سیکھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. تو حضرت مخدوم سمنا نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ مولانا جمال الدین جو روم جا رہے ہیں، اور یہ وہاں جمال الدین روم اس لیے جا رہے تھے کہ یہ تجارت کیا کرتے تھے، روم سے سامان لیتے، جہاں سے آ رہے تھے وہاں سے سامان لیا اس کو روم میں بیچتے، اور روم سے سامان خریدتے اس کو چین میں جا کے بیچتے تاکہ پروفٹ بڑھتا اس میں. ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں جب بیچا جاتا ہے تو عام طور سے وہ نایاب ہوتا ہے، اس ملک میں دستیاب نہیں ہوتا، تو لوگ اچھی قیمت پہ اس کو خرید لیتے ہیں. تو ان کو روم جانا تھا، روم میں بیچ کر کے پھر چین جانا تھا. تو آپ نے اپنے ساتھ والوں سے یہ فرمایا کہ یہ حساب لگایا جائے کہ یہ مولانا صاحب روم جا کر کے جو سامان بیچیں گے اس میں کتنا نفع ملے گا، اور پھر روم کا خرید کر کے چین میں بیچیں گے وہاں کتنا سامان ملے گا، اس میں کتنا نفع ٹوٹلی ہوگا وہ نفع بتا دیا جائے. تو علی بھائی وہ لوگوں نے حساب لگایا نا کہ کتنا بنا اس میں، جی تو بنا 1,20,000 دینار. دینار یعنی سونے کے سکے. ہاں اللہ. 1,20,000 دینار. اور کتنی پرانی یہ گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں بیٹھ کر. اللہ اکبر. تو حضرت نے اپنے خزانچی سے کہا کہ جو کچھ نقد ہمارے پاس ہے وہ سارا نقد ان کو دے دیا جائے، اور جب یہ واپس ہوں گے اور ہم لوگ جب ان سے ملاقات کریں گے تو انہیں واپس سمنا جا کر کے ہم پھر اتنی ہی رقم اور دیں گے. اللہ. تو جب اس کو گنا جو آپ کے پاس نقد موجود تھا، تو جو نقد تھا وہ بھی 1,20,000 دینار آپ کے پاس موجود تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ سارا کا سارا مولانا صاحب کو دے دیا جائے، اور جب واپسی میں ہوں گے تو پھر ان کو اتنا ہی اور دیں گے. سبحان اللہ. یہ آپ کے علم کی قدر تھی. کیا بات. تو جو اتنا علمی قدردان ہو تو پھر اس کے علوم و فنون کے چرچے ہم لوگ کیوں نہ کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت زبردست ماشاءاللہ آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں. یقیناً آپ ایک با کرامت شخصیت صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ علمی اعتبار سے آپ کا کیسا لگاؤ تھا. خود بھی علم دین حاصل کرنے والے، علم کی اشاعت کرنے والے، اور علم دوست کیسے، سبحان اللہ، علماء سے کیسی محبت تھی، علم سکھانے والوں سے کیسی محبت تھی. ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ ایک بڑی تفصیل ہے. یقیناً اگر آپ کی میں سمجھتا ہوں علمی خدمات پر ہی بات کی جائے تو ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی علمی خدمات پر گفتگو ختم نہیں ہو سکتی ہے. ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن چونکہ ہمارے کوشش کی ہے کہ آج کے ٹاپک میں ہم کچھ نہ کچھ آپ کی دیگر مصروفیات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس پر بھی کلام کریں گے. مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق تو سمنان سے ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اپنے وقت کے آپ بادشاہ بھی ہیں، اور کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے ولی بھی ہیں، بادشاہت بھی آپ کے پاس ہے، علم سے محبت بھی ہے، علم دوست بھی ہیں، علماء سے محبت ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا کیسا شغف ہے، کیسا شوق ہے. سبحان اللہ. حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے سمنان کے. قاری صاحب تو کیا سبب بنا، کیسے حضرت ہمارے ہندوستان کو نوازا، آپ نے ہندوستان میں کیسے تشریف لائے، اور کیا سبب بنا، اور یہ کیا واقعہ؟ پیچھے ہندوستان میں آنے کا واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں حضرت سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی. سبحان اللہ. تو انہوں نے آپ کو ذکر اویسیہ یہ تعلیم فرمائی. تو پھر آپ اس ذکر کے آپ عادی ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ذکر میں مشغول ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا خضر علی نبی جنا علیہ صلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی آپ کو. تو انہوں نے فرمایا اگر خدا کی طلب ہے، ٹھیک ہے، اگر خدا کی طلب ہے تو اس دنیا کو چھوڑ، اس سلطنت کو چھوڑ، اس بادشاہت کو، حکمرانی کو چھوڑ، اور ہندوستان جا کر حضرت شیخ علاء الدین سے اپنا حصہ حصول کرو. شیخ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنا حصہ حاصل کرو. پھر حضرت سیدنا خضر علی نبی جنا علیہ صلاۃ والسلام کی نصیحت نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یوں سمجھ لو کایا ہی پلٹ دی. اگلے ہی دن آپ تاج و تخت سے دستبردار ہو کر، تاج و تختوں کو ٹھکرا کر آپ پھر وہ جو حکومت تھی سلطان محمود کے سپرد فرمائی، ان کے حوالے فرمائی، اور اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر آپ ہندوستان کے سفر پر نکل پڑے. اچھا، ہندوستان میں سب سے پہلے آپ آئیں اچ شریف ضلع بہاولپور میں. آپ
حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے اور چند روز ان کے پاس آپ نے قیام فرمایا اور ان کے روحانی فیوض سے آپ مستفیض ہوئے اور وہاں سے آپ پھر عازم بنگال یعنی بنگال کی طرف آپ نے سفر کیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنگال پہنچ کر حضرت شیخ علاؤ الدین علیہ رحمہ کی خانقاہ میں پہنچے تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کیا اور آپ ہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت شیخ علاؤ الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت سے مشرف ہوئے، یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو پیر صاحب آپ کو جو بیعت اور خلافت جو حاصل تھی وہ حضرت سیدنا شیخ علاؤ الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو حاصل تھی۔ اچھا علی بھائی، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بیعت کرنے کا جو انداز تھا نا وہ بھی بالکل ایک دم متعجبانہ تھا، بالکل حیرت میں ڈالنے والا تھا کہ جیسا کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی آ کر یہ کہتا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو چہرہ تھا وہ بالکل متغیر ہو جاتا، بالکل بدل جاتا، پھر آپ ایک دم بالکل وجد میں کہتے ہیں اور کہتے کہ پیر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مرید تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آؤ تمہارے ہاتھ پر میں استغفار کروں، یعنی استغفار پڑھو، استغفر اللہ پڑھو۔ تو اب اسی وجہ سے حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیعت لینے کا ایک انداز آپ کا وہاں پر اس طرح بن چکا تھا خانقاہ میں کہ جو بھی آپ کے سامنے مرید بننا آتا تو وہ لوگ استغفار پڑھتے ہوئے آتے ہیں، یعنی استغفر اللہ اور مرید ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یعنی یہ سمجھو کہ آپ کی عاجزی تھی کہ آپ میرے مرید بنو گے، مرید پیر تو وہ تھے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مرید نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، آپ کی عاجزی اور سادگی تھی، تواضع انکساری تھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، یقیناً کہ اتنی بڑی شخصیت ہمیں ہندوستان والوں کو ملی، یقیناً یہ ہمارا مقدر ہے، یہ تو اور بھی دیش دنیا کے اندر ہے لیکن ہندوستان کو اللہ پاک نے ایسی عظیم شخص عطا فرمائی، حالانکہ خود ایک سلطنت کے مالک تھے، بالکل خود اپنے وقت کے بادشاہ ہے، لیکن بادشاہت کو ٹھوکر مار کر آپ نے ہندوستان کا سفر کیا، کیوں؟ فیوض و برکات کے حاصل کرنے کے لیے، بزرگوں کا فیضان لینے کے لیے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فیضان پہنچانے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے، اور اسی لیے آپ کو تارک السلطنت بھی کہا جاتا ہے، سلطنت کو چھوڑنے والے، سلطنت کو ترک کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی گفتگو ہو رہی تھی آپ کی علمی خدمات کی بھی، آپ ایک بہت بڑے مصنف بھی ہیں، کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، انشاءاللہ کون کون سی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے کچھ آپ کی فرمائشیں ہیں، کچھ آپ کی کالز ہم تک پہنچی ہیں، اس کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرید ہے، میں جامعۃ المدینہ مکرانہ میں درجۂ ابتدائیہ کا طالب علم ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ امام الکلام نعمت بارتا جس سمت وہ جشان گیا سنا دیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے اور میں بھی اس کلام کو بہت پسند کرتا ہوں اور بہت زبردست ماشاء اللہ ایک کلام ہے، انشاءاللہ بھی ہمارے نعت خان سے سنیں گے۔ مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد قطب الدین اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ کچیل کے ابتدائی درجے میں پڑھتا ہوں۔ مجھے نعت شریف سنا دیجیے۔ میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست کلاموں کی فرمائش کی، انشاءاللہ ابھی ہمارے نعت خان سے کلام سنائیں گے۔ مزید جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمائش کو بھی ہمارے پروگرام ایک نئی صبح میں شامل کیا جائے، آپ کی فرمائش کے مطابق بھی کلام پڑھا جائے، آپ بھی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کال ریکارڈ کروائیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پروگرام میں شامل کی جائے گی۔ تو میں گزارش کروں گا نعت خان سے کچھ کلام شامل فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لکھا بر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری آج کے ٹاپک الحمدللہ حضور مخدوم پاک مخدوم سمنان شاہ سمنان حضرت سیدنا شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کی اللہ تبارک و تعالی آپ کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آپ کی علمی خدمات پر کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ ایک علم دوست ہونے کے ساتھ ساتھ علماء کی صحبت میں رہنے والے اور علماء کو جو ہے اہمیت دینے والے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خود بذات خود جو ہے بہت بڑے عالم اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے، اور آپ ایک بہت بڑے مصنف بھی تھے۔ جی ہاں، کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے، تو عطا صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ کتابوں کا تعارف اگر آپ فرما دیں کہ حضرت نے کون کون سی کتابیں جو ہے وہ تصنیف فرمائی۔ علی بھائی، جیسے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آپ کتنے بڑے محقق بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، دیکھیں آپ کے کمال علمی کا اندازہ، ظاہر سی بات ہے تصنیف و تالیف کا جو میدان ہے یہ آسان راہ نہیں، صحیح فرمایا۔ جو تبحر علمی رکھتا ہوگا، ایکسپرٹ ہوگا، وہی یہ چیز کر سکتا ہے۔ آپ کے دو کارنامے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، جی، اور دو الگ الگ لینگویج کے وہ آپ کے عظیم کارنامے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ
جو علمی دنیا ہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم، صحیح، جس کو یوں بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے پروز، ایک ہوتا ہے پوئٹری. یعنی جملہ بندی الگ طرح کی ہوتی ہے. اگر آپ جملے کی ترتیب کے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو وہ نثر کہلاتا ہے، ایزی کر رہا ہوں میں. جی بالکل. اور اگر آپ قافیہ سنجی اور قافیہ بندی کے ساتھ کلام کر رہے ہیں تو وہ نظم کہلاتا ہے. آپ نے فارسی زبان کا جو لٹریچر ہے، جی، جو پروز ہے، اس میں ایک صنف آتی ہے ترجمہ قرآن کی، یعنی قرآن کا ترجمہ. صحیح، فارسی زبان میں سب سے پہلے کسی نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے تو وہ حضرت علامہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سب سے زبردست، پہلے فارسی کا ترجمہ قرآن آپ نے ہی کیا. بہت زبردست. اور جنہوں نے وہ فارسی ترجمہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں رضا بھائی. وہ کہتے ہیں کہ کنز الایمان شریف میں اردو کے اندر جو کمال احتیاط ہے اور جو ترجمہ اس انداز سے کیا گیا ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن وہ ایک لفظ ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیر کا بھی حق ادا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی فارسی زبان میں جو ترجمہ قرآن حضرت مخدوم سمنا کا ہے وہ انہی تمام تر احتیاطوں کے ساتھ تمام تر تفسیری معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور کمال احتیاط کے ساتھ آپ نے ترجمہ وہ فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سمنا میں چونکہ فارسی زبان وہ سمنان کی زبان تھی، اس لیے آپ نے زبان فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا. اور قرآن کریم کا یہ ترجمہ بہت بڑی خدمت ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کر دینا. یقیناً یہ بہت بڑی خبر. آپ جس سے آپ نے بات کی، میرے لیے بھی ایک نئی بات تھی کہ فارسی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ آپ نے کیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور پھر مورخین نے یہ بھی لکھا کہ فارسی زبان میں جتنے بھی ترجمے ہیں جی، وہ سارے کے سارے ترجمے جو خوشہ چینی ہوتی ہے وہ حضرت مخدوم کے ترجمہ قرآن میں سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے ترجمے کا کمال ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک کتاب اور ہے جس کو لطائف اشرفی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. صحیح، لطائف اشرفی میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اس سے پہلے میں نے ایک چیز اور عرض کی تھی کہ دو زبانوں میں آپ نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے تصنیفی طور پر. ایک آپ کا رسالہ ہے اخلاق و تصوف. ناظرین یاد رکھیے گا، اس کا نام ہے اخلاق و تصوف. مورخین جو اردو ادب کے مورخین ہیں اور جو اردو کے دور کو جانتے ہیں کہ اردو زبان کیسے وجود پذیر ہوئی اور کس طرح وہ پورے ہندوستان کے اندر رائج ہو گئی، اس کے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دکن میں سب سے پہلے اردو کا چلن شروع ہوا، جو دکن علاقہ ہے. صحیح، لیکن محققین ابھی تحقیق کا آغاز تھا، تحقیق کی ابتدا تھی، تو ابتدائے تحقیق میں عنفوان تحقیق میں علماء نے، مورخین نے یہ کہا کہ اردو نے جو اسٹارٹ لیا وہ دکن سے لیا. صحیح. لیکن جب تحقیق اپنی انتہا پر پہنچی تو سارے مورخین اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ اردو زبان میں نثر میں سب سے پہلے کسی نے رسالہ لکھا تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی فارسی کا صحرا بھی آپ کے سر پر، قرآن کے طرح اردو کا صحرا بھی آپ کے کیا سر بات پر. ہے، سبحان اللہ. زبردست. زبردست، ماشاءاللہ. اب بتائیں آپ مخدوم سمنانی کیسے با کمال بزرگ ہیں. واہ، اچھا، یہ تو آپ نے لٹریچر کے اعتبار سے گفتگو سنی کہ آپ نے اتنا زبردست کام کیا. آپ کی جو کتاب ہے لطائف اشرفی، علماء یوں کہتے ہیں کہ جو احیاء العلوم حضرت امام غزالی نے لکھی، جس میں علوم و معرفت کے دریا ہیں، تصوف بھی سکھاتی ہے وہ، شریعت بھی سکھاتی ہے وہ، طریقت بھی بتاتی ہے وہ، سبحان اللہ. تمام تر علوم و فنون کو سیدی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خزانے علم میں جمع کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لطائف اشرفی ایسا نظر آتا ہے، ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اگر علم طریقت لینا ہو تو وہ بھی یہاں سے مل جاتا ہے، علم شریعت لینا ہو تو وہ بھی یہاں سے مل جاتا ہے. اور آپ نے اتنا زبردست کام کیا کہ آپ کی جو تصنیفات ہیں ان تصنیفات کو ذرا آپ نام سنیں گے تو تھوڑا انٹرسٹ پیدا ہوگا اور معلوم ہوگا کہ آپ نے تصنیف کیا ہے تو آپ کس طرح علوم و فنون میں ماہر ہیں. آپ کی ایک کتاب ہے تحقیقات عشق، آپ کی ایک کتاب ہے فتاوی اشرفیہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کی ایک کتاب ہے بشارت المریدین، سبحان اللہ. آپ کی ایک کتاب ہے شرح ہدایہ. سبحان اللہ. یعنی غور کریں، ایک طرف بشارت المریدین ہے جو تصوف میں ہے
اور ایک طرف شرح ہدایہ ہے کیا بات ہے. اور ایک طرف نحو اشرفیہ ہے، ہاں ہاں شرح عوارف المعارف ہے، سبحان اللہ. شرح فصوص الحکم ہے، اشرف الانصاف ہے، قواعد العقائد ہے، حجت الذاکرین ہے، دیوان اشرف ہے، اصول فصول ہے، شرح تنبیہ الاخوان ہے، بشارت الاخوان ہے، تفسیر نور بخشیہ ہے، کنز الاسرار ہے، رسالہ غوثیہ ہے، مناقب السادات ہے، میرات الحقائق و کنز الدقائق ہے، رسالہ فی جواز سماع الغنہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسالہ وحدت الوجود ہے. یعنی علم کلام میں بھی آپ نے کام فرمایا. رسالہ وحدت الوجود، رسالہ جواز لعن یزید، یہ آپ کے تصنیفی شہپارے ہیں جو آج تمام علم و فن کے ماہرین کو دعوت دے رہے ہیں کہ مخدوم سمنا جہاں کرامات کے مرکز ہیں وہیں علوم و فنون کے مرکز میں. کیا بات ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ گفتگو کی، مزہ آ گیا. یعنی آپ رحمت اللہ علیہ کے آپ ناظرین علم کا لیول چیک کریں، اور یقیناً ہم تو کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے علم کی بلندیوں کا. سبحان اللہ، اللہ پاک نے ایسا عظیم جلیل القدر آپ کو عالم بنایا، اتنی بڑی بڑی تصنیفات. وہی جو عطا صاحب نے بیچ میں بات کہی کہ تصنیفی میدان میں قدم رکھنا ہر ایرے گیرے کی بات نہیں ہے. تصنیفی میدان میں وہی بندہ قدم رکھ سکتا ہے کہ جس کے اندر علم کی پختگی ہو، جو اچھا خاصا بڑا کثیر المطالعہ ایک تو ضروری اس کے لیے ہے کہ انسان کے یعنی ایک کتاب لکھنے کے لیے کئی 100 کتابوں کا ذہن میں ہونا ضروری ہے. پہلے اچھا علی بھائی، ایک کتاب لکھ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی، ایک بندہ ایک فن کا ماہر ہے جی، تو اس میں وہ تصنیف کر رہا ہے، صحیح ہے، سمجھ میں آتی بات. اب یہاں دیکھو تو تصوف میں کتاب آپ کی موجود ہے، علم کلام میں موجود ہے، علم تفسیر میں موجود ہے، علم فقہ میں موجود ہے، علم حدیث میں موجود ہے، اور اردو ادب میں اخلاق و تصوف جو آپ کے علم اخلاق میں موجود ہے. یہ کیا کمال. یعنی اپنے وقت کے آپ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اردو دان بھی ہیں، اور متکلم بھی ہیں، یعنی مجدد بھی ہیں. کیا بات ہے، مجدد بھی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ پاک ان کے علم کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. بہت ساری گفتگو ہوئی تھی، اب چونکہ ٹائم ہمارا اینڈ کی طرف جا رہا ہے، میں چاہوں گا کہ قاری احمد رضا صاحب کچھ بہت ساری گفتگو ہم نے سنی ہے، لیکن کچھ آپ کے ارشادات ہے نا، کچھ آپ کی نصیحتیں. ظاہر ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی باتیں ہم کر رہے ہیں، تو کچھ آپ رحمت اللہ تعالی کی کچھ نصیحتیں، کچھ ارشادات ناظرین سے عرض کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں، اور ان سے ہم بھی کچھ درس حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کے ارشادات ہیں، جو آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں، کچھ نصیحتیں انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. علی بھائی، جیسا کہ ہمارے عطا صاحب نے بھی علمی حوالے سے ان کی گفتگو فرمائی ہے کہ آپ کی کیسی علمی پکڑ تھی اور کیسے آپ کا علمی مقام تھا، تو واقعی میں ان کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے میں ارشادات سناتا ہوں علم کے حوالے سے کہ کیسے علم دوست ہیں، اور جو آپ کے چاہنے والے جو دنیا بھر میں موجود ہے اور ہمیں FGN چینل کے توسط سے ہمیں سن رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق بڑھائے کہ جب ہمارے پیر، ہم جن کے خاندان سے مرید ہیں، ہم جن کو اتنا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ اتنے علم دوست ہیں، تو ہمیں بھی علم دوست ہونا چاہیے. آپ فرماتے علم فقہ کی اہمیت میں آپ کا ارشاد ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کی زندگی ایک ہفتے سے زیادہ باقی نہیں ہے، یعنی ایک ویک سے زیادہ باقی نہیں ہے، تو تب بھی اس کو چاہیے کہ علم فقہ کے حصول میں مشغول رہیں، علم فقہ کے حصول میں حاصل کرنے میں مشغول رہیں، کہ ایک دینی مسئلہ کا جان لینا یہ 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی یعنی کہ علم دین کے حوالے سے. اسی طریقے سے علم عقائد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ کا ایک ارشاد ملتا ہے، فرمان ملتا ہے کہ حضرت عبدالرزاق نور العین نے حضرت قدوۃ الکبریٰ کے حضور عرض کیا کہ طالب حقیقت کے لیے، جو حقیقت کا طالب ہے، ٹھیک ہے، طالب حقیقت کے لیے ان علم میں کثیرہ میں کون سا علوم حاصل کرنا اہم ہے. علوم تو بہت سارے ہیں، اب ایک طالب حقیقت ہے، وہ حقیقت و معرفت کو کا طالب ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے علوم ہیں، مگر کون سے علم کا حاصل کرنا اہم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ توحید جان لینے اور ایمان کے پہچان لینے کے بعد اول جس چیز کا جاننا ہر بندے پر واجب ہے وہ ہے تمام عقائد حق کا، شریعت و طریقت کا جان لینا. تو پتہ چلا کہ ہم ایک مسلم ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم ہے نا سب سے پہلے علم عقائد کا، شریعت کا، حقیقت کا، اس کا علم حاصل کریں. ظاہر سی بات ہے جب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خدا کے بارے میں، اس کی وحدت کے بارے میں، ذات و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء و رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اسی طریقے سے قبر و آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، تو ان عقائد کا علم جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آخر میں آپ کی ایک نصیحت اور آپ کے ایک ارشاد سناؤں گا،
وہ یہ کہ بہت زبردست ہے، وہ خاص طور پر جو واعظین ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واعظ کو چاہیے، جو واعظ کرنے والا ہوتا ہے، تقریر بیان کرنے والا ہوتا ہے، مبلغین ہمارے ہوتے ہیں، تو واعظ کو چاہیے کہ اس کی نظر خدا پر ہو، کوئی اور آرزو نفس کی نہ ہو، یعنی کوئی نفسانی خواہشات نہ ہو، نفسانی کوئی آرزو نہ ہو کہ اگر میں یہ بیان کروں گا، واعظ و نصیحت کروں گا یا تقریر کروں گا تو مجھے کچھ یہاں پر دنیاوی پروفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا، نہیں، کوئی آرزو نفس نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ واعظ کے وقت اپنے آپ کے ذہن کو خالی رکھے بالکل۔ صحیح، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک واعظ کے لیے دل میں کیفیت نہ پیدا ہو نا، جب تک واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، بیان کے لیے، تقریر کے لیے کیفیت پیدا نہ ہو، کچھ نہ کہیں، کیونکہ بغیر کیفیت واعظ کیا جائے تو اس میں لطف نہ ہوگا اور سننے والوں کے ذوق و شوق میں اضافہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے فرمودات اور ان کے ارشادات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً یہ جو ارشادات آپ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے آج الحمدللہ حضور مختوم سمنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے سیرت کے حوالے سے بہت سارے گفتگو سننے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ٹائم ہمارا جو ہے اختتام کی طرف ہے اور وقت بلکہ سمجھے کہ اوور ہو چکا ہے، لیکن آئیے چونکہ آپ الحمدللہ آپ کی جو ایک شہرت ہے، علمی اعتبار سے بھی آپ کی شہرت ہے اور ساتھ ساتھ ایک با کرامت آپ بزرگ بھی ہیں، سبحان اللہ، تو آپ کی کرامت بھی انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ علی بھائی، جیسے کہ عرض کیا کہ آپ علوم و معارف کے گنجینہ ہیں، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت ساری کرامات صادر ہوئی ہیں۔ صحیح۔ ایک ہند میں، اپنے وطن عزیز ہندوستان میں، ایک بوڑھے وہ گھاس کاٹنے والے تھے، جنگل میں تھے، انہیں یاد آیا کہ آج تو 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ ہے اور آج تو یوم عرفہ ہے۔ ان کے جیسے یہ ذہن میں آیا نا، تو اب وہ تمام تر یادیں ان کے ذہن میں دوڑنے لگیں کہ آج تو حاجی جو ہے حج کرنے کے لیے یوم عرفہ ہے تو میدان عرفہ میں ہوں گے، اور وہ تمام تر حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، طواف ہے، سعی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آنے لگی، وہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت مخدوم سمنا نے پوچھا کہ یہ رونا کیسا، آپ رو کیوں رہے؟ تو عرض کیا حضور آج یوم عرفہ ہے تو مجھے مکہ پاک کی فضاؤں کی یاد آ گئی۔ حضرت مخدوم سمنا نے فرمایا رونا کیسا، آنکھیں بند کرو اور جاؤ۔ کیا بات ہے! اچھا، آپ نے یہ جاؤ لفظ سے بھی نہیں فرمایا بلکہ اشارہ کیا کہ جاؤ، اور دیکھا، آنکھ کھولی تو وہ بزرگ جو گھاس کاٹنے والے تھے مکہ شریف میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے میدان عرفہ میں پایا۔ کیا بات ہے! اور اس کے بعد جب تمام ارکان حج پورے ہو گئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب انہیں خیال آیا میں آ تو گیا، اب واپس اپنے وطن کیسے جاؤں گا؟ یہ خیال آنا تھا کہ حضرت مخدوم سمنا پھر ان کے سامنے جلوگر ہوئے، کیا بات ہے! اور فرمایا آنکھیں بند کرو، جاؤ۔ جیسے یہ کہا، آنکھیں کھولی تو اپنے وطن ہندوستان میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے! یہ وہ ہے نا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے میرے آقا کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے ان کو ایسا پاور عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اپنا قریب بنا لیتا ہے، تو حدیث قدسی ہے نا کہ وہ زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ان کا ہوتا ہے، ہاتھ جو قوت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یقیناً یہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا پاور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور مختوم پاک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں سیکھیں، اولیاء کرام کی سیرت اپنائیں، اولیاء کرام کی سیرت کے حوالے سے پتہ چلے، تو الحمدللہ آپ کا اپنا FGN چینل اس طرح کے پروگرام لاتا ہے، اور ایک نئے صبح کے اندر بھی الحمدللہ ہم اس طرح کے پروگرام ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بالخصوص حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما۔ یا رب العالمین عز و جل ہمارے جو ناظرین ہیں ان سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرما، ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، جس طرح کی مصیبتوں کے گرفتار ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے سب کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔